نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 154 اور 155 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ پورا کیا تھا. پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے کفار کو آگے لگا لیا اور اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. پھر جب نادانستہ طور پر انجانے میں وہ غلطی کوتاہی ہوئی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا فرمایا تھا وہاں سے جگہ کو چھوڑا تو اب کایا پلٹ گئی، اور جو اچانک حملہ ہوا مشرکین کی طرف سے تو سنبھلنے کا موقع نہ ملا. اور اس حالت میں جب ہر طرف سے تیر آ رہے ہوں تو خواہ انسان کہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں، کوئی پہاڑ کی جانب چڑھے، کوئی کدھر گئے، کوئی وہاں سے نکل گئے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ تم سے غلطی ہوئی لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. آج کے سبق میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید بتایا کہ جب یہ تو وقتی طور پہ ایسے ہوا، کوئی ادھر ادھر ہو گئے، اس کے بعد جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چند صحابہ موجود ہیں، پھر جس کو پتہ چلا پھر وہ پروانوں کی طرح حضور کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ایک جتھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گیا. اس وقت آپ اندازہ فرمائیں کہ زخموں سے چور ہیں اور یہ بہت پریشانی کی کیفیت ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نیند طاری کر دی اس میدان میں جب حالات یہ بنے ہوئے تھے. آپ خود بتائیں کہ جب بندے کو زیادہ ٹینشن ہو تو نیند آتی ہے؟ ٹینشن تو آتی پرسکون لوگوں کو ہے نا. مثلاً بندہ آیات عذاب پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض لوگ بڑے وجہ سے پرسکون سوئے ہوتے ہیں، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹینشن جو نہیں ہے، ٹینشن والے کو تو نیند نہیں آتی. نیند اس کو آتی ہے جو پرسکون ماحول میں ہے، جناب آیا ٹیک لگائی اور مزے سے سو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو نیند طاری کی، اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کی، تو یہ نشانی تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ غم اور پریشانی دلوں سے نکال دی اور اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرما دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا تھا بولو؟ انعام تھا اور خاص کر کرم تھا. فرمایا ثم انزل علیکم، پھر نازل کیا تم پر، من بعد الغم امانہ، غم کے بعد امن. وہ امن کیا تھا؟ نعاسن، اونگ تھی، نیند تھی. یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو جو تم میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو سکون عطا کرتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو اس موقع پر اتنا اطمینان عطا کرتا نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا. یہ ان کی غلطی جو ہوئی اس کی اللہ نے سزا ظاہری طور پر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر سکون بھی عطا فرمایا. اب آپ اندازہ فرمائیں، سکون اور چیز ہے اور یہ مالی اسباب اور چیز ہے. ایک آدمی مخمل کے بستر پر ہے اور کوٹھی عالی شان میں رہتا ہے، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، وہ تڑپتا ہے ادھر ادھر. اور ادھر دیکھو صحابہ کرام کی حالت کہ زخموں سے چورو چور ہے اور جناب حالات دگرگوں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوں میں سکون عطا فرما دی ہے. جن کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں اندر سے سارے سے. میں ایسا کیا پتہ نہیں ادھر بھی اونگ گئی ہو. نعاس یغشا طائفۃ. اچھا جی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرمایا. ایک دوسرا گروہ وہ جناب منافقین، 300 تو عبداللہ بن ابی لے کے پہلے نکل آیا تھا، لیکن کچھ اکا دکا جو ہمارے ہاں کہتے ہیں دڑا مار کے وہ رہ گئے. ان کی حالت کیا تھی وہ بھی سنتے جائیے. فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ. مفسرین فرماتے ہیں وہ اکا دکا کوئی رہ گیا تھا تو وہ تھے، یا وہ جو اس کے ساتھی جو بھی تھے عبداللہ بن ابی کے منافقین میں سے، ان کا ذکر ہے. وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ، قد اہمتہم انفسہم، یقیناً انہوں نے ارادہ کیا اپنے نفسوں کے ساتھ، یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان رکھتے تھے اللہ کے ساتھ ناحق. ظن الجاہلیہ، جہالت والا گمان. رب کے ساتھ حق گمان یہ ہے کہ بندہ یہ امید رکھے کہ میرا رب میری ضرور مدد کرے گا، اور اگر بندہ یہ کہے کہ بادشاہ اللہ مدد نہیں کرے گا تو یہ ناحق گمان ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ناحق گمان ہے. اللہ سے بدگمان نہیں ہونا بندے کو، ہمیشہ اپنے مالک پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ میرا رب میری ضرور مدد فرمائے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے رب کے اوپر بدگمانیاں، نعوذ باللہ من ذالک. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ناسمجھی میں کہہ دیتے ہیں وہ بادشاہ جی ہم گناہ گاروں کی اللہ کہاں دعا سنتا ہے، کہہ دیتے ہیں نا. تو یہ بدگمانی کا جملہ ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا. حالانکہ نماز میں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی. تو پھر اس کا کیا مطلب کہ اللہ میری نہیں سنتا؟ اللہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ پر جہالت والا گمان نہیں کرنا بلکہ اللہ پہ یقین کامل رکھنا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی حکم میں سے کچھ ہے؟ یعنی او جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری اپنی باتیں منوائیں گے یا کوئی ہماری بھی مانیں گے؟ کوئی ساڑی بھی سن سو یا اپنی من ہے سو؟ تو یہ اعتراض تھا ان کا.
قل آپ فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، بے شک امر سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ تمہاری کوئی نہیں مانی جائے گی، سمجھ آئی نا؟ تسی آئے وڈے ہماری بات میں تمہاری کیوں مانی جائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں اور امر صرف کس کا چلتا ہے؟ بولو، بس تمہاری نہیں مانی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے امیر ہیں تو پھر امیر کی بات مانی جاتی ہے نا ہر موقع پہ۔ ہر بندہ جو کہے جو میری بات مانی جائے، میری بات مانی جائے، تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امیر ہیں، تمہارے رسول ہیں، تو بات انہی کی مانی جائے گی، اور وہ بولتے ہیں اللہ کے امر سے، اس لیے امر سارا کس کا ہے جی؟ اللہ ہی کا۔ یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک، وہ باتیں جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے۔ دلوں میں کئی باتیں چھپائی ہوئی ہیں، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے دلوں میں کیا چھپایا ہوا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں دل ہی دل میں، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے حکم میں کچھ ہوتا، او جی کوئی بات ہماری بھی اگر مانی جاتی تو ما قتلنا ہاہنا، نہ قتل ہوتے ہم یہاں پر۔ او جی ساڑی منو آنا یہ حالات نہ ہونا، ہماری بات نہیں مانی گئی نا اس لیے یہ سارے حالات بنے ہیں۔ وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی ہم ہیں، جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہوتا جائے گا، ہماری بات مانتے رہو گے تو کامیابی ہے کامیابی ہے۔ مجھ جیسا سمجھدار بندہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو سمجھاؤ دو، اگر تمہاری موت رب نے یہاں لکھی ہے نا، تم بے شک گھر کے کمرے اور کونے کے اندر بھی بیٹھے ہو، جب موت کا وقت آئے گا تم ضرور یہاں پہ پہنچ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جہاں پر لکھی ہوتی ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کام ایسا کام پڑ جاتا ہے اس کو کہ اس کو جانا پڑ جاتا ہے وہاں پر، اور وہاں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ ہم خود نہیں دیکھتے کئی لوگ ساری زندگی کہاں رہتے ہیں اور موت ان کی کہاں پہ آ جاتی ہے، حالانکہ زندگی میں کبھی پہلے وہاں نہیں گئے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھت ہے، موت جس جگہ پہ ہے، جس وقت میں ہے، اسی جگہ پر آنی ہے اور اسی وقت میں آنی ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور جگہ بھی ذرا برا ادھر ادھر نہیں۔ اس لیے فرمایا کل آپ فرما دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو، لبرز الذین، ظاہر ہو جائیں گے، نکل آئیں گے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پر اللہ نے قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، الی مضاجعہم، اپنے قتل والی جگہ پر۔ اگر اللہ نے کسی کا اس جگہ پر قتل ہونا احد کی جگہ پہ لکھا تھا، بے شک گھر کے کمرے کے اندر ہی کیوں نہ ہوتا، اس نے وہاں پہنچ جانا تھا، اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ فرمایا صرف ظاہری آزمائش نہیں تھی، یہ ضمیر اور دل کی آزمائش بھی تھی، سوچ کی آزمائش بھی تھی، کس کی سوچ کیا کام کر رہی ہے۔ فرمایا یہ ساری آزمائشیں تھیں۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ جو آزمائشیں آئی ہیں نا، ان کے اور فائدوں کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں تھا ہی تھا، اللہ نے اس ایمان میں مزید نکھار پیدا کر دیا ہے، اسے مزید اللہ نے چمکا دیا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا کون ہے؟ دل کی نیتوں کو جاننے والا کون ہے؟ واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز جاننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اچھا جی، اس لیے فرمایا کہ یہ جو منافقین تھے، یہ جو باتیں کرتے تھے اور اعتراضات، اور جی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری بات نہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ بعض دفعہ انسان منہ سے ایسا بول نکالتا ہے نا جو اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، وہی آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، تو حضرت اسامہ پیچھے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ تو آ رہا ہے پیچھے، فرمایا رکو وہ آ جائے پھر چلتے ہیں۔ اندازہ فرمایا کہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن آپ سے رک گئے، جب حضور رک گئے تو ظاہر سارے صحابہ بھی رک گئے۔ اب ان میں سے بعض بے ایمانوں نے جب اسامہ آیا تو مذاق اڑایا، او ہو اس واسطے نبی پاک رکے سن، اس کے لیے حضور نے لشکر کو روکا، مذاق اڑایا۔ اور مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو لوگ مرتد ہوئے نا نبی پاک کی وفات کے بعد، ان میں وہ مذاق اڑانے والے تھے۔ اللہ کے نبی کے کسی کام میں مذاق اڑایا نا، اللہ نے ایمان چھین لیا، اللہ نے ایمان چھین لیا۔ یہ جو مرتد ہوئی یہ وہی منافق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا، اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں، او جی ہماری بات نہیں مانی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مانی جائیں گی، ہماری بات کو نہیں مانتا ہمارے جناب کوئی۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں انسان کو تکبر والی باتیں، بڑائی والی باتیں، یہ بعض دفعہ انسان کو ایسا رسوا کر دیتی ہیں کہ بندہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے اور رب کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب جی ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے ملنے والے دن، یعنی جب مقابلہ تھا احد والا دن، اس دن جو لوگ پھر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں ایک یہ بھی گناہ ہے کہ میدان جہاد سے بندہ بھاگ جائے، میدان جہاد سے۔ اب یہاں پہ سیدھی بات یہی ہے کہ جب حالات ایسے بنے تو کئی صحابہ ادھر ادھر ہوئے، یہ تو واضح قرآن نے بتایا ہے، لیکن سنیے ذرا اگلی بات، پوری بات سننا کہ اس بات کو بہانہ بنا کے کوئی صحابہ پہ اعتراض نہ کرے۔ سنیے، فرمایا جو لوگ پھر گئے تم میں سے جنگ والے دن، دو جماعتوں کے ملنے والے دن، انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کو پھسلایا تھا شیطان نے، بے بعض ما کسبوا، بعض اس غلطی کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی، وہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ لیکن سنو، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ نے ان کو کیا کر دیے۔ اسی صفحے پہ بالکل اوپر پہلی لائن دیکھو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ ہم پیچھے پڑھا ہے نا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہاں پہ اللہ صحابہ کو فرما رہے تھے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ صحابہ کو الگ بتایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور ہمیں الگ بتایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور لوگوں، جس کو رب قسم کھا کے کہے میں نے معاف کر دی ہے، اس پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق پہنچتا ہے۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ احد والے واقعے کو، او جی نس گئے سن تو ہنج ہو گئے سی، تو بہت پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چلو یار، صحابہ کرام میدان سے چلے گئے تھے تو کیا ہوا، حکم ٹوٹا یا اللہ کا یا حکم ٹوٹا رسول اللہ کا، یہی ہوا نا، حکم یا ٹوٹا کس کا، یا رسول اللہ کا۔ اللہ تو قسمیں کھا کے کہتا ہے میں نے معاف کر دی۔ اگلے رکوع میں آ رہا ہے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے فاعف عنہم، یہ اگلے صفحے پہ ہے، تم ہی ان کو معاف کر دے۔ فرمایا جب اللہ نے بھی معاف کر دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، تو آڈا تھا صحابہ نقصان ہی کوئی نہیں کیتا۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا تو کوئی نقصان ہی نہیں کیا، آپ ابھی تک گرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو تم بھی ٹھنڈے ہو جاؤ، حوصلہ کرو، جن کو رب نے معاف کیا ہے تم بھی ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک لو۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے، بڑا حوصلے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، جو آج کے درس کی ہماری پہلی آیت ہے، ثم انزل علیکم، اگر آپ ٹائم ملے نا تو دیکھیں، ہم جب طالب علم ہوتے تھے نا تو مختلف شوق ہوتے تھے، ان میں ایک شوق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں غور کرنا، اور تو الف سے لے کر نا یا تک جتنے حروف تہجی ہیں نا وہ سارے اس آیت میں پائے جاتے ہیں۔
اسی طرح ایک اور آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس میں بھی سارے حروف تہجی پائے جاتے ہیں۔ یہ ہر آیت میں اس طرح نہیں ہوتا، یعنی سارے حروف تہجی پورے اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو یہ ہے سکون والی آیت۔ تو اگر انسان کو کہیں بے چینی ہو تو اس آیت کو پڑھے، بار بار پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سکون عطا فرمایا تھا صحابہ کرام کو، تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی سکون عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ثم انزل علیکم، پھر نازل فرمایا تم پر، من بعد الغم امنا، غم کے بعد امن، نعاسا یغشا طائفة منکم، ایک اونگ تھی جس نے ڈھانپ لیا ایک جماعت کو تم میں سے، وطائفة قد اہمتہم انفسہم، اور ایک اور جماعت جنہوں نے ارادہ کیا اپنے نفسوں سے، یظنون باللہ، گمان رکھتے تھے اللہ کے ساتھ، غیر الحق، ناحق، ظن الجاہلیہ، گمان جہالت والا، یقولون، کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے حکم میں سے کچھ ہے، یعنی کیا ہمارا بھی کچھ حکم مانا جائے گا؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک امر سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، یخفون فی انفسہم، چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے، یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے حکم میں سے کچھ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ظاہر ہو جاتے، نکل آتے وہ لوگ جن پر قتل لکھا گیا ہے اپنی جگہوں کی جانب، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور نکھار دے، خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے ملنے کے دن، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک ان کو شیطان نے پھسلایا ان کے بعض ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔